فرما رہے ہیں۔ اور توریت میں باب استثناء کے 18ویں صفحے پہ یہ بات مرقوم ہے، فرماتے ہیں میں ان کے لیے ان بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ اسے حکم دوں گا وہی ان سے کہے گا، وہ بنی اسرائیل کے بھائیوں سے ہوگا نہ کہ بنی اسرائیل سے، یعنی بنی اسماعیل سے ہوگا، وہ جو آنے والا۔ اگر عیسیٰ گئے تو عیسائی خدا یا خداوند کا بیٹا کہتے ہیں، اور وہ نبی موسیٰ کی مانند ہوگا، اور وہ ہوگا جو ساری انسانیت کا قائد ہوگا، اس کے بعد پھر نبی نہیں ہوگا۔ گویا یہ سلسلہ، یہ شہرت جاری تھی، اور یہاں تک کہ پھر خاتم الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی دھرتی پر جلوہ گری ہو گئی۔ حضور رحمت کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے اس کائنات عالم میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام آئے اور آتے رہے، وہ ایک ایسے محل کی مانند تھے کہ جو مکمل ہو گیا اور اس میں ایک اینٹ باقی رہ گئی، اور وہ اینٹ جو پھول کی مانند تھی، وہ اینٹ یعنی اس محل کی تکمیل کا باعث اللہ نے مجھے بنا دیا، اب کوئی آنے والا نہیں، جنہوں نے آنا تھا وہ تشریف فرما ہو چکے۔ یہ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا۔ پھر قرآن مجید نے اس تصور کو عام کیا، ختم نبوت کے حوالے سے حضور کی عظمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید کی 1 نہیں 2 نہیں 4 5 نہیں 20 نہیں، بلکہ علماء کرام نے 200 آیات قرآنی سے ڈائریکٹلی استدلال کیا حضور کی ختم نبوت پر، کہ حضور کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب کوئی آنے والا، حضور آ گئے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، جنہوں نے آنا تھا وہ پہلے آ گئے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ محبت سے سبحان اللہ کہیے۔ اس کو سورت نمبر 3 پہ آیہ کریمہ نمبر 110 پہ خالق کائنات نے خود بیان فرمایا، فرمایا تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی، تم لوگوں میں نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اب جب امت کی عظمت کی بات ہو گئی، لہذا اس عظیم امت کے بعد امت نہیں، عظیم رسول کے بعد کوئی رسول نہیں، حضور آئے تو نبوت ختم، امت آ گئی تو اب کوئی اور امت نہیں۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرما رکھا گئے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور فرمایا جو کوئی اسلام کے ساتھ کوئی دین چاہے گا تو ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا، قبول وہی ہے جو دین اسلام، کیونکہ اللہ کا پسندیدہ دین جو محمد عربی لے کے آئے ہیں وہی ہے۔ فرمایا تمہارے دین کی قبولیت، عزت کی، عظمت کا باعث وہی ہے جو دین مصطفیٰ، اس کے علاوہ نہیں۔ پھر ارشاد خداوندی ہوا، سورت نمبر 5 اس کی آیت نمبر 3 پہ ارشاد خداوندی، اللہ کریم نے ہر ایک حوالے سے اپنے نبی کی عظمت بیان فرمائی، فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل فرما دیا اور تم پر یہ دینی نعمت آج تمام ہو گئی، تمہارے لیے اس کو بطور دین اللہ نے پسند فرما لیا۔ گویا دین تمہارے لیے پسندیدہ، رسول تمہارے لیے وہ جو اللہ کا محبوب ترین، اور دین بھی وہ جو اللہ کا مقبول ترین۔
حضور کی برکتوں سے کیا کیا مل گیا۔ ارشاد خداوندی یہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اب گنجائش ہی نہیں چھوڑی اس آیت کی، کائنات عالم کا کوئی حصہ شعبہ بچا بھی نہیں، اتنی وضاحت کہ ہم نے کوئی چیز نہیں، تمام عالمین کے لیے آپ کو سراپائے رحمت بنا کے بھیجا۔ اب جب سراپائے رحمت آ گئی، کسی چیز کی گنجائش باقی نہ بچی، پھر ارشاد خداوندی کو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ کبھی کبھی قرآن پہ بھی خوش ہو کے سبحان اللہ کہتے رہا کریں، یہ تھوڑی بیس ہے، لیکن اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے احباب کے لیے، بہت سے لوگوں کے لیے یہ ختم نبوت کا ٹاپک ان کے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ان کی اس پر توجہ نہیں ہوتی، جب کوئی سوال ہو یا ان سے کوئی پوچھ گئے تو پھر ان کے لیے پرابلم ہوتی ہے۔ حالانکہ سب سے جامع اور سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ ضرورت اسی بات کی ہے، کیونکہ آج جتنی ماڈرن دنیا ہو گئی ہے وہ اسی چکر میں آج دنیا کے ضمیر کو، لوگوں کے ضمیر کو خرید کر وہ ان کو دین سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہماری اویرنس کا یہ عالم ہے، لوگ محض اسمبلی کی سیٹ کے لیے اپنے آپ کو کافر ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ جو ابھی حال ہی میں نامینیٹ وزیر خزانہ تھا، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، وہ مسلمان، اس نے لکھا ہوا تھا کئی جگہ پہ، اور کسی جگہ پہ اس نے اپنے آپ کو غیر مسلم صرف اسمبلی کے لیے، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں اسلام کی عظمت کیا ہے۔ ہم کیونکہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے اور اویرنس تو ہے نہیں کہ اسلام کے لیے کیا کیا قربانیاں دی گئی اور کیا کیا محنت کی گئی۔ ارشاد خداوندی وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ خالق کائنات ارشاد فرمایا ہم نے تمہیں تمام انسانوں کے لیے بشارت سنانے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، لیکن اس شان یکتائی کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ہم نے تمہیں کیا بنایا بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، یہ تو بنانے والے کو پتا ہے یا وہ جانے جس کو بنایا۔ آج امت میں یہ بھی ایک رول آ گئے، کچھ کہتے ہیں کیا بنایا، اس کے بھی دو پاؤں ہمارے بھی، اس کے بھی دو کان ہمارے بھی، وہ بھی وجود رکھے ہم بھی وجود رکھے، لیکن ہماری تخلیق کا یہ عالم ہے، ہمیں چاہے جیسے بنا دے، ہماری عظمت و عزت کو کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن اس کی عظمتوں کا یہ عالم اسی کے دربار میں کھڑے ہو کر نبی کی موجودگی اور حضور کے زیر سایہ صحابی رسول مناظر اسلام محمد عربی کا شاگرد اور تربیت یافتہ کہہ رہا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میری نظر نے آپ جیسا نہیں دیکھا، کیونکہ ماں نے جنا نہیں، جتنے بھی آئے کوئی نہ کوئی نقص و عیب ہے، لیکن پیارے نبی اللہ نے آپ کو بے عیب بنایا، ایسے بنایا جیسے آپ چاہتے گئے اللہ بناتا گیا۔ اب بنانے والا والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسے چاہے بنائے، لیکن نبی کائنات کو کیسے بنایا؟ حضور اگر روک کے کہتے حسان ایسا نہ کہو، میرا رب نہیں پوچھتا، جیسے چاہے بنائے، لیکن یہاں نہیں کہا۔ حضور نے گارنٹی دے دی، حضور نے توثیق اور تصدیق فرما دی، بلکہ کیا کہا؟
احسان کی جبرائیل کے ذریعے مدد فرما۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ أُولَٰئِكَ شَهِيدًا۔ گزرے ہوئوں کا بھی اور آنے والوں کا بھی اللہ نے محبوب محمد عربی کو گواہ بنا دیا ہے۔ حضور سب پر نگہبان ہیں، حضور سب کی گواہی دینے والے ہیں۔ میرے پیارے نبی کے پیارے غلاموں، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی